أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی، ان کی خطا معاف کر دی گئی، لیکن زمین پر رہنے کا جو حکم تھا وہ باقی رکھا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو منظور ہی یہی تھا کہ یہ زمین پر جا کر رہیں، خلق خدا کی رہنمائی کریں، انسانیت کو بتائیں کہ انسانیت نے زمین پر رہن سہن کیسے رکھنا ہے، ہمارے خلیفہ اور نائب بن کر ہمارے احکامات کا نفاذ کریں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا ہم نے کہا کہ سب اترو زمین پر، حضرت آدم بھی، حضرت حوا بھی اور ان کی آنے والی اولاد بھی۔ البتہ یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھ لو، حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان کی آنے والی قیامت تک اولاد، ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھ لو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہمارے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں سے یا پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے کام کو اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت اللہ والا کام، اسے کرنے والا کوئی بھی ہمارا پیغام لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہمارا کوئی بھی حکم تمہیں سنائے تو تمہیں ان کی بات ماننی پڑے گی، ایسے ہی جیسے ہماری بات ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء اور ان کے نائبین وہ ہماری بات ہی تو آگے پہنچاتے ہیں۔ خلیفہ اور نائب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے احکامات کا نفاذ کرتے ہیں، لہذا دین کے معاملے میں بھی اگر تمہاری رہنمائی کی جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے نماز کے متعلق، روزہ کے متعلق، حج و زکوٰۃ کے متعلق، جائز و ناجائز، حلال و حرام کے متعلق، وہ بھی تمہیں ماننی پڑے گی، اور تمہاری دنیا کے متعلق کوئی چیز تمہیں بتائیں گے کہ یوں خریدنا، یوں بیچنا، یوں شادی بیاہ، یوں غمی کی رسومات، یہ کھانا، یہ پینا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، دین دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہمارے پیغمبر یا ہمارے کسی پیغمبر کے کوئی نائب تم تک ہمارا حکم پہنچائیں، ہدایت کا رستہ بتائیں تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر مانو گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بڑی ہی پرسکون اور بے فکر زندگی تمہیں دے دیں گے، پرسکون اور بے فکر زندگی تمہیں دے دیں گے، اس میں نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ خوف کہتے ہیں مستقبل کے کسی اندیشے پر پریشان ہونا، مریض ہے اب اسے دیکھ دیکھ کر غم کھائے جا رہا ہے کہیں یہ مر ہی نہ جائے، یہ خوف ہے، مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ اور حزن ہے کہ گزرے ہوئے کسی نقصان پر پریشان ہونا،
دل گرفتہ ہونا، جیسے کوئی دنیا سے رخصت ہوا، اب وہ تو چلا گیا، اس کے پیچھے یا کوئی اور نقصان ہو گیا، اس نقصان کے بعد اس پر پریشان ہونا حزن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری دی ہوئی ہدایت جو کسی پیغمبر یا ان کے کسی نائب کی طرف سے پہنچے گی اس کی پیروی کرے گا، گویا ہمارے حکموں کو مانے گا، ہماری مان کر چلے گا، تو نہ اسے خوف ہوگا آنے والے کل کا۔ آنے والے کل میں دنیا بھی ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، میں بیمار نہ پڑ جاؤں، میں مر نہ جاؤں، ایسے نہ ہو جائے، پھر قبر میں کیا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا۔ آگے اسے کوئی پریشانی نہیں اور حزن بھی نہیں کہ پیچھے بھی آپ کو سے کوئی پریشانی نہیں، جو قسمت میں تھا مل گیا، جو نہیں رب نے دیا اس کی رضا، جو پاس ہے اس پر الحمدللہ، جو پاس نہیں رہا اس پر بھی رب کے فیصلے پر میں راضی، نہ مستقبل کی فکر اور نہ ماضی میں کسی بات پر کسی نقصان پر کوئی ملال۔ یہ بے فکر اور بے سکون اور پرسکون زندگی ملے گی اللہ کا ہونے سے، اللہ کی ماننے سے، اللہ کے حکموں پر آنے سے، بے فکر اور پرسکون زندگی۔ لہذا آج اگر کسی نے پریشانیوں سے، بے سکونی سے بچنا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ سے صلح کرنا، اللہ کی ماننے والا بن جائے، جو جو ہدایات، جو جو احکامات اللہ کی طرف سے اسے پہنچتے ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنے والا بن جائے۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھاگ کر گویا اللہ کی گود میں آ جائے۔ جیسے کوئی بچہ باہر گلی میں کہیں سے ڈر جائے یا کہیں سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ فوراً بھاگ کر ماں کی گود میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ماں کی گود میرے لیے گویا محفوظ قلعہ ہے، مجھے یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے یہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایسے بندہ اللہ جل شانہ کے پاس آ جائے، اللہ کو منا لے، اللہ سے صلح کر لے، یہی راز ہے پرسکون زندگی جینے کا۔ فرمایا اگر اس کے الٹ چلے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اگر اس کے الٹ چلے یعنی آسمان سے جو ہدایات انبیاء اور ان کے نائبین کے ذریعے جو احکامات ہم نے بھیجے اگر ان کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، کافر بن کر جیے، پھر یہ ہے کہ دوزخ ٹھکانہ ہوگی اور وہ بہت برا ٹھکانہ، آگ کا گھر مقدر ہوگا۔ اگر زبانی طور پر مانتے رہے لیکن عملی طور پر ہمارے حکموں پر نہیں آئے، جیسے میرے جیسے گناہگار مسلمان ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ دنیا میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، اور آخرت میں اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے معاف فرما دیں تو ان کا احسان، ورنہ ایک وقت تک تو عذاب بھگتنا ہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ماننے کی اور اپنے حکموں پر آنے کی توفیق بخش۔